الرحمن الرحیم باب ہے جنازے کے ساتھ چلنا اور اس کے اوپر نماز پڑھنا۔ 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل آج ہم پڑھیں گے۔ 1646 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کے ساتھ جلدی کرو، یعنی جنازہ لے جانے میں، پڑھنے میں، تجہیز و تکفین سارے معاملات میں جلدی کرو۔ اچھا جی، کیونکہ اس کے اندر 2 وجوہات ہیں۔ ایک ظاہری وجہ ہے کہ زیادہ تاخیر کریں گے تو عام انسان کا جسم چند گھنٹوں کے بعد پھولنے لگ جاتا ہے، اور زیادہ 1 دن 2 دن رکھیں گے اس میں سے بو آنے لگے گی، تو یہ اس کے اندر بندے کی ایک آپ بہت بڑی توہین کر رہے ہیں، نفرت دلا رہے ہیں لوگوں کو اس سے، لہٰذا یہ نہ کریں۔ اور روحانی طور پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آگے حدیث شریف کے لفظ ہیں، فرمایا جنازے میں جلدی کرو، اگر تو نیک ہوگی میت، یعنی جنازے والا اگر فوت ہونے والا نیک ہے تو فخیر تقدمونہا الیہ، تو فرمایا اس کا حال بہتر ہے یا اس کے لیے بہتری ہے تم جس کی طرف اس کو آگے لے کے جا رہے ہو، یعنی قبر میں اس کے لیے جنت کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو تم لہذا جلدی کرو، وہ اس کے لیے جو انعامات ہیں وہاں جلدی جلدی لے کے جاؤ اس کو۔ اگر وَإِن تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ ہو میت، یعنی کیا مطلب صالحہ نہ ہو، نیک نہ ہو، بلکہ وہ دوسرے معاملہ اس کے ساتھ ہو، تو فرمایا فَشَرٌ تَدْعُونَهُ عَنْ رِكَابِكُمْ، تو وہ ایک شر ہے، وہ میت بری ہے، تم اس کو اپنی گردنوں سے اتارو، یعنی دونوں صورتوں میں جلدی کرو۔ اگر تو نیک ہے تو پھر اس کے لیے بہتری کیا ہے کہ قبر میں اللہ کی رحمتیں اس کا انتظار کر رہی، جلدی لے جاؤ، وہ خوش ہوگی، اور اگر بری ہے تو جلدی جلدی اس کو اپنی گردنوں سے اتارو اور دباؤ اندر، ٹائم سے اس کو دور ہو۔ اب اس کے اندر مولا علی قاری فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ جو غیر صالح لوگ ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی صحبت بری ہے۔ ایک بندہ بدترین آدمی ہے، ظالم، یہ جو بھی جس طرح کا بھی ہے، کافر ہے، فاسق ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی صحبت کا نقصان بندے پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو بری ہے یعنی جہنم کے لیے ہے تو اس کو جلدی جلدی اپنی گردنوں سے اتارو اور دفن کرو قبر میں، وہ جانے اللہ جانے، تم نے اس کا بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے۔ اگر غیر صالح کے مرنے کے بعد اس کی صحبت کا اثر بندے پہ ہوتا ہے تو صالح کے مرنے کے بعد بھی اس کی صحبت کا اثر بندے پہ ہوتا ہے، یعنی نیک بندے کے جانے کے بعد بھی اس کے صحبت کا پھر رحمت ہوگی۔ تو متفق علیہ روایت، لہٰذا میت جس طرح کی بھی ہو، فوت ہونے والا جیسا بھی ہو، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1647 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر اٹھا لیتے ہیں لوگ اس کو اپنی گردنوں پر، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر تو جنازے والا نیک ہو، میت نیک ہو، تو وہ کہتی ہے، میت بولتی ہے، کہتی ہے قدمونی، جلدی کرو، مجھے جلدی لے چلو، یعنی میرے گھر کی طرف، کیونکہ وہ جنت کے اندر نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ آگے قبر میں۔ اچھا جی، اور اگر تو غیر صالحہ ہو، نیک نہ ہو، تو وہ اپنے اہل کو کہتی ہے، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، ہائے اس کی بربادی، کہاں تم اس کو لے کے جا رہے ہو، یعنی میرے جسم کو، وجود کو کہاں لے کے جا رہے ہو۔ فرمایا اس کی آواز کو سنتے ہیں تمام ہر چیز سوائے انسانوں کے، اگر انسان سن لے تو لصائقہ، انسان بے ہوش ہو جائے، انسان سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ فرمایا میت بولتی ہے، میت ہے، ہاں میت بولتی ہے۔ اب وہ کس طرح بولتی ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں یا تو زبان سے بولتی ہے یا حال سے بولتی ہے۔ اگر زبان سے بھی بولتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جمادات و نباتات بھی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو دیواریں ہیں، یہ لینٹر ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ دیواریں بھی کرتی ہیں، اینٹ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پتھر فرش لگا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ جو میز میں پڑا میرے سامنے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ لیکن کبھی سنی اس میں سے کان لگائیں جو آواز آتی، یہ پھٹی پہ لگائیں آتی ہے آواز، دیوار پہ نہیں، کرتی ہیں، لیکن فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اس وقت میت بولتی ہے لیکن ہم سمجھتے، ہاں، فرمایا انسان نہیں سن سکتا اس آواز کو، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر
انسان سننے لگے تو اس طرح جہان کا نظام ہی خراب ہو جائے. بندہ وہ آواز سننے لگے تو انسان سارے ڈر جائیں, کافر بھی کہیں کہ بھائی نہیں یہ تو کام بڑا سخت ہے, تو پھر سارے بندے ہی ادھر آ جائیں. اگر عذاب قبر کو لوگ دیکھنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ یہ غیب کا پردہ ہی نہ رکھیں, بندہ دیکھیں یہ کافر تھا, اس قبر میں آگ لگی ہے, عذاب ہو رہا ہے, کوئی کافر رہے گا؟ عذاب کو دیکھ کے تو کافر نہیں رہے گا. تو لہٰذا اس طرح تو پھر نظام عالم وہ جو ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کے اندر معاملہ درست نہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے غائب رکھی گئی ہیں. اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے کامل وہ ہیں جو ان غیب کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اور یہاں پہ مولا علی قاری وہ حدیث لائے ہیں مسند احمد بن حنبل میں, اور امام طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت. فرمایا میت جو غسل دیتا ہے اس کو پہچانتی ہے, جو کندھا دیتا ہے اس کو بھی پہچانتی ہے, جو کفن دیتا ہے اور جو اس کو قبر میں اتارتا ہے میت سب کو پہچانتی ہے. اچھا جی, اگلی روایت 1648 نمبر روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, جو اس کے پیچھے جائے فمن تبعہا فلا یقعد حتی, اور جو جنازے کے ساتھ جائے وہ نہ بیٹھے حتیٰ کہ جنازے کو رکھ دیا جائے. اچھا, یہ جو قیام تھا جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہونا, اس کے اندر تھا کہ یہ موت کو ہولناک جاننے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں کہ موت ایک گھبراہٹ والی چیز ہے. کسی کا بھی جنازہ آ رہا ہو تو اس کو دیکھ کے آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کو تفکر و تدبر کا موقع ملے, غور و فکر کریں. آپ بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ بندہ تھا, یہ فوت ہو گیا, میں نے بھی مر جانا ہے ایک دن, اس لیے. اور یہ حکم ابتدا میں تھا کھڑے ہو جائے جنازے کو دیکھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, صحابہ ہوئے. آگے حدیث آ رہی ہے بعد میں حضور علیہ السلام نے یہ قیام ترک فرما دیا تھا. اچھا, اگر اس قیام کا یہ مطلب ہو کہ اب ذرا لفظوں کی طرف غور کریں, جب تم جنازہ دیکھو فقوموا کھڑے ہو جاؤ, فمن تبعہا پس جو اس کے بعد میں جائے. فمن کے اوپر جو فا ہے اگر اس کو ہم تعقیب مال وصل والے معنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جنازے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کے بعد جو بندہ جنازے کے ساتھ جائے, کیا مطلب, یعنی کھڑا وہ ہو جس نے جنازے کے ساتھ جانا ہے. ہاں یہ مطلب اگر ہو تو یہ تو آج بھی ہے, اس میں پھر وہ نسخ والی بات نہیں. خیر اس میں لمبی ڈبیٹ ہے علماء کی. اچھا جی, تو یہ جنازے کو دیکھ کے قیام تھا, یہ بعد میں صرف یعنی جنازے کے ساتھ نہیں, کیونکہ آگے آ رہا ہے یہودیہ کا جنازہ بھی آیا حضور کھڑے ہوئے, تو یہ ابتدا میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. یہ جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اگلی آنے والی روایتوں کی وجہ سے یہ منسوخ ہے. 1449 نمبر روایت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ تھی. جنازہ کس کا تھا؟ ایک یہودیہ خاتون کا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت گھبراہٹ والی چیز ہے, جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جنازے کے ساتھ تو نہیں جانا تھا لیکن کھڑے ہو گئے. کس کے لیے وہ اچھا, اس کے اندر پھر اقوال ہیں کہ جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے, موت کو یاد کریں. دوسری بات ہے جو ساتھ فرشتے آ رہے ہیں ہر جنازے کے ساتھ, اس کے ساتھ کافر کے ساتھ عذاب والے ہیں اور اس کے ساتھ رحمت والے ہیں, تو ان کے استقبال میں حضور کھڑے ہوئے یا مومنوں کو کہا گیا ابتدا میں کھڑے ہو جائے. یعنی مختلف اقوال ہیں, متفق علیہ روایت ہے, بعد میں منسوخ ہو گیا. یہ آگے دیکھیں 1650 نمبر روایت ہے مشکات کی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کھڑے ہوئے جنازے کو دیکھ کر, یعنی کہ ہم بھی کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے. یعنی آپ نے جب کھڑے ہونا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی بس, یعنی فی الجنازہ یعنی کہ جنازے میں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اور امام مالک اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں کھڑے ہوئے, پھر ثم قعد بعد پھر بعد میں بیٹھ گئے, یعنی آپ نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا. اس کے اندر مختلف اقوال پھر ہیں کہ یہ جو کھڑا ہونا تھا یہ جواز کے لیے تھا, استحباب کے لیے تھا. اگر وجوب کے لیے مانے تو بعد میں منسوخ ہو گیا, اگر استحباب کے لیے مانے تو اس کے اندر تھا بس ٹھیک ہے کھڑے ہونا مستحب ہے, اگر کو ہوتا ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے. دوسرا جائز ہے کھڑے ہونا, یعنی اب دیکھیں نا جنازہ گزر رہا ہو, آج بھی دیکھیں جنازہ گزر رہا ہو, بندے بیٹھے گپے لگا رہے ہیں, تو جنازے کو دیکھ کے وہ بیٹھے رہے ہیں گپے لگائی رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے یار ان کو کوئی نہیں مرنا ہے, آخر انہوں نے بھی تو ان کو فکر فاقہ نہیں, کو بندہ مر گیا. یعنی ایک اس انداز سے آپ دیکھیں تو کھڑے ہو جانا مستحب علماء نے اس وجہ سے فرمایا, آج بھی کھڑے ہونا کئیوں کا مستحب ہے. اچھا جی, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کھڑے ہونا منسوخ ہے اور وہ اپنی دلیلیں لائے ہیں. اچھا جی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے
کیا فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ، ہمیں حکم دیا جنازے میں کھڑے ہونے کا. ثم جلس بعد ذلك، پھر آپ بیٹھ گئے. وامرنا الجلوس، اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا. امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا. اچھا جی، اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ پھر اور بات کی ہے. کہتے ہیں جی بیٹھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے سوائے حدیث علی کے، اور اس کے اندر بھی اپنا نسخ کی کوئی صراحت نہیں ہے مولا علی کی روایت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت مولا علی پاک کی روایت سے کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ثابت نہیں ہوتا. کیا حضرت مولا علی کا فہم اس حد تک نہیں پہنچا کہ آپ نے اس روایت سے نسخ نکال لیا، لیکن آپ کو شافعیوں آج اسے نسخ سمجھ نہیں آیا؟ آپ کا فہم زیادہ نہیں ہے. حیدر کرار باب مدینۃ العلم، مولا علی قاری یہ لفظ لائے ہیں، لا سیما مثل باب علی باب مدینۃ العلم. حضرت مولا علی پاک جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، دروازے ہیں شہر کا، حضور نے فرمایا علم کے شہر والی اس کا دروازہ ہے. تو اس کے بارے میں کہ فرمایا ان کا فہم اس حدیث سے یہی گیا کہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے یہ نکالا کہ اب آج کے دور میں جنازہ دیکھ کے کھڑے ہونا یہ منسوخ ہے، لہٰذا ہم بیٹھے رہتے ہیں. لہٰذا پہلے وجوبی تھا حکم، بعد میں منسوخ ہو گیا. جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، پہلے ان کا زیارت قبور منع تھی، بعد میں جائز ہو گئی. یہ حکم تھا پھر بعد میں منسوخ ہو، اس طرح بہت ساری چیزیں. اچھا جی، اور آگے ملا علی قاری فرماتے ہیں تائیدن، آگے کوئی اور روایت آئے گی اگلے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے ساتھ جب جاتے تو آپ نہ بیٹھتے حتیٰ کہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا. کھڑے رہنا جب تک اس کو قبر میں نہ اتار دی. ایک یہودیوں کے عالم کو یہ بات کسی نے بتائی تو کہا یہ ہم بھی یا رسول اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس کے بعد حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، فرمایا ان کی مخالفت کرو. اچھا جی، 1651 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنازے کے ساتھ، مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے ایمان کے ساتھ، وہ احتساباً اور ثواب کے لیے جائے، یعنی ریاکاری کے لیے نہ جائے. صرف لوگوں آج کل ہمارے یہاں اکثر جنازوں میں ریاکاری ہوتی ہے، منہ ملازے کے لیے. جنازے پہ یارو اپنا فلانا بندہ فوت ہو گیا، آؤ جی وہ جنازے چلیے، سارو چھڈو جی کی بات ہو نہیں یار کوئی نہیں، منہ وخان ہے انہوں ہے کہ نہیں ہمارے ایسے یہ لفظ بولے جاتے ہیں، منہ وخا مانگے انہوں نے، میڑا مانگے. پوچھتے ہیں لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے، ہاں جی اس کے بیٹوں کو مل کے بھی آئے ہو کہ نہیں؟ اس کو شکل دکھا آنی تھی، یعنی اس کے کوئی دکھ نہیں ہے آپ کو، بندہ مر گیا، اس کا والد مر گیا، یا اس کے ساتھ آپ نے کوئی دکھ بانٹنا نہیں، صرف اس کو شکل دکھا کے آنی تھی، اس کو پتہ چلے میں تیرے والد کے جنازے میں آیا ہوں، بس یہ ہے. اللہ. تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ ثواب کے لیے جائے، ریاکاری کے لیے نہ جائے. اچھا جی، لیکن حافظ ابن امام ابن الملک کہتے ہیں کہ کسی کے دل کو راضی کرنے کے لیے بھی نہ جائے. یعنی اگلا بندہ یار ہے، جنازے پہ تو نہیں جانا تھا، تو چلو یار میرا دوست ہے، اگر میں اس کے جنازے میں جاؤں، غم میں شریک ہوں، تو اس کا دل ذرا تھوڑا سکون ہوگا اس کو، اس لیے ابن ملک فرماتے ہیں اس لیے بھی نہ جائے. لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں نظر ہے اس قول میں، لِأَنَّ إِدْخَالَ السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ. مومن بندے کے دل میں خوشی داخل کرنا جنوں اور انسانوں کے اعمال سارے جتنے وہ کر رہے ہیں ان سب سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل. اللہ اکبر. یعنی یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب ایک بندہ اسٹیج ایکٹرس جس طرح وہ کہتے ہیں مولوی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں، اور مومن کی خوشی داخل کرنا وہ بہت بڑا اجر و ثواب. یہ مطلب نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ قول ہے علماء کا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کسی بندے کے دل کو راضی کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور جیسے پیچھے گزر گیا فرمایا میں کمزور بندوں کے زیادہ قریب پاس ہوتا ہوں، ان کی زیادہ دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے. فرمایا جو بندہ مومن کے بھائی کی مصیبت کو ختم کرنے میں لگ جائے، اللہ اس کی مصیبتوں کو ختم کرنے میں لگ جائے، جو اس کی مدد میں لگ جائے اللہ اس کی مدد، یعنی یہ اس سینس میں اس کا مطلب ہے دل خوش کرنا مومن کا. اب دوست ہے تو بندہ کہتا ہے چلو یار میں جاؤں گا تو مجھے دیکھ کے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، کوئی دکھ درد کر لے گا میرے ساتھ، تو اس لیے تو اس میں بھی ثواب کی نیت ہی لے کے جا رہا ہوں. اچھا جی، تو فرمایا وہ جائے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور اس کے ساتھ رہے حتیٰ کہ اس پر جنازہ پڑھا جائے، اس کے دفن سے فارغ ہو جائے. فرمایا وہ لوٹتا ہے 2 قیرات اجر لے کر. 2 اچھا دینار کے چوتھائی حصے کو قیرات کہتے ہیں. اور فرمایا ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، ہر قیرات
یہاں سے مراد یعنی اس کی ثواب کو بیان کرنا ہے، نہ کہ نفس قرات کو۔ ومن صلی اللہ علیہ، اور جو اس کے اوپر جنازہ پڑھے پھر لوٹ آئے دفن کرنے سے پہلے، کہ اسے قبل اسے کہ وہ دفن کیا جائے، یعنی جنازہ پڑھ کے کئی بندے چلے جاتے ہیں، کئی تدفین تک ساتھ رہتے ہیں، فرمایا جو دفن کرنے سے پہلے صرف جنازہ پڑھ کے آ جائے وہ 1 کی رات اجر لے کے آتا ہے، اور جو دفن کر کے آئے وہ 2 کی رات اجر لے کے آتا ہے۔ جب یہ روایت سنائی گئی تو آپ اپنے غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے سنائی، یا کسی کو سنائی، اور کسی نے عبداللہ بن عمر، تو فرمایا ہم نے تو کئی قرات ضائع کر دی، یعنی اس وقت تک آپ تک یہ روایت نہیں پہنچی تھی، جب پہنچی تو فرمایا ہم نے تو کئی قرات ضائع کر دی۔ یہ غالباً ترمذی میں ہے۔ اچھا جی، متفق علیہ روایت ہے۔ اور اپنا ایک اور بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں ہے، اس کو 2 قرات میں ہے۔ اور پوچھا گیا حضور قرات کیا ہیں؟ فرمایا مثل الجبلین عظیمین، بڑے پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں فرمایا سب سے چھوٹا قرات اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر، 9 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے، 9 کلومیٹر کا، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور امام طبرانی نے مرفوع روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 قرات عطا فرماتا ہے ثواب کا، ایک زیادہ اس میں۔ اچھا جی، آگے ہے 1652 نمبر روایت ہے، حضرت انہی سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دے دی لوگوں کو اسی دن جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ حبشہ اور مدینہ کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہے، جس دن نجاشی فوت ہوئے کوئی خط نہیں آیا، کوئی پیغام، فون تب ہوتے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا، یعنی آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں، کون کس وقت کہاں کیا کس طرح کا کیا کس کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع عطا فرمائی۔ فرمایا فوت ہو گیا، حضور صحابہ کو لے کر نکلے مصلی کی طرف، یعنی اب جناز گاہ ایک مخصوص جگہ تھی جہاں عید جنازہ وغیرہ پڑھا جاتا تھا، مثلا کئی بندوں نے جناز گاہ ہوتی ہے، عید گاہ ہوتی ہے، اس طرح مختلف جگہیں ہوتی ہیں، تو یہ ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر آقا کریم علیہ السلام عام روٹین میں جنازہ نہیں پڑھتے تھے، آگے روایت آ رہی، حضور ان کو لے کر نکلے نماز گاہ کی طرف، وہاں پہ صفیں بنائیں اور 4 تکبیریں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت نجاشی کے اوپر پڑھیں، اور اس کے اندر صحیح ابن حبان کے اندر صحابہ کہتے ہیں گویا کہ اس طرح لگتا تھا حضور نجاشی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھ کے حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ غیبانہ نماز جنازہ ہمارے ہاں رواج پکڑ گیا ہے، غیبانہ جنازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے کتنے صحابہ کرام فوت ہوئے جو جنگوں پہ گئے، صحابہ کرام فلاں خبر آئی جی فلاں شہید ہو گئے، حضور نے غیبانہ جنازہ پڑھا کسی کا؟ صرف حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا یہاں سے، وہ بھی اس وجہ سے وہاں پر ان کا جنازہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ کون پڑھتا ادھر جنازہ؟ ادھر تو مسلمان ہجرت حبشہ کر کے، اور حضرت اسما جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ملا علی قاری کہتے ہیں یہ 1 مہینے کی مسافت پہ رہتا تھا، اس نے کسی کو اپنا اسلام بتایا نہیں تھا، کسی بندے کو بتایا نہیں تھا اس نے میں مسلمان ہوں، دل سے اور تنہائی میں زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، 1 مہینے کی مسافت پہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا تھا، سرکار اس کے ایمان کو جانتے تھے، اس کی محبت کو، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا اجر اور صلہ عطا فرمایا۔ حضور نے مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی خود، اور حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا اور حضور نے پڑھائی۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی دور سے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلفائے راشدین میں ساری زندگی کبھی ایک خلیفہ راشد نے یا کسی ایک صحابی نے کسی دوسرے کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی؟ ہاں دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، ہاں جی اجتماعی دعا ہو جائے یہ ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ نماز جنازہ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو حضرت نجاشی کا وہ حضور کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے۔ آج جو جنازہ پڑھاتے ہیں کشمیر میں بندہ شہید ہوا ہے جی، ادھر اپنا جنازہ ہوگا جی اس کا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو آ رہے ہوتی ہے کشمیر میں اس کی لاش نظر۔ اچھا جی، اور ایک واقعہ آتا ہے وہ دور منصور میں بھی لکھا ہے انہوں نے، امام سیوطی نے بھی، کہ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور غزوہ تبوک میں تھے، جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ مزنی مدینے میں فوت ہو گئے، اتحب ان اطوی لک الارض، آپ چاہتے ہیں کہ حضور میں زمین لپیٹ دوں اور آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں؟ زمین سمٹ آئے یعنی جنازہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنا پار زمین پر مارا تو ان کا فرفع لہ سریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلند کر دیا گیا ان کا تخت، یعنی چارپائی، جس چارپائی پہ ان کو لٹایا تھا وہ چارپائی رسول اللہ کے سامنے آ گئی۔ صحابہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، چارپائی کو صرف حضور دیکھ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور آپ کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی تھیں، فرمایا، اور بعد میں فرمایا ہر صف میں 70,000 اللہ کا فرشتہ آیا تھا میرے پیچھے میرے غلام کا جنازہ پڑھنے۔ فوت مدینے میں ہوا ہے، جنازہ تبوک میں پڑھا جا رہا ہے، میت سامنے پڑی ہے، لیکن دیکھ صرف حضور رہے ہیں، باقی تو باقیوں حالانکہ باقیوں نے دیکھا تھا، غیبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بعد میں پڑھا، کیوں؟ ان کو پتہ تھا آقا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے، یعنی ہمارا وہ لیول تو کسی کا بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب امام الانبیاء تو ہر شیء کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام لوٹے تو نبی علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتنا عظمت اور مقام جبریل کس وجہ سے بھلا ملا؟ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قل هو اللہ احد سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ قل بڑے پڑھتا تھا، یہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص، اور قرات یا جائن ذاہبا قائما قاعدا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں یہ پڑھتا رہتا تھا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اور 2 جگہ پہ آتا ہے، وہ ضعیف روایتیں، وہ صحیح نہیں ہیں، یہ 2 ہیں، اور ان کے اندر سب واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چارپائی کو دیکھ رہے تھے، حضور کے سامنے تھا، وگرنہ جنگ یمامہ ہوئی، بہت سے غزوات ہوئے، صحابہ کرام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے اجال صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کبھی بھی مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر غیبانہ نماز جنازہ دمشق والوں شام والوں کی نہیں پڑھی، حضرت عمر نے 10 سالہ دور حکومت میں نہیں پڑھی، حضرت عثمان نے نہیں پڑھی، حضرت مولا علی نے نہیں پڑھی۔ اچھا جی، 1653 نمبر روایت حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہیں ہمارے جنازوں پر 4، اور بے شک آپ نے 5 بھی کہی ہے، میں نے پوچھا تو فرمایا حضور علیہ السلام کہتے تھے، امام مسلم نے روایت کیا۔ امام نووی فرماتے ہیں اجماع دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، 4 اماموں کا متفق علیہ مذہب ہے جنازے پر تکبیریں صرف 4 کہی جائیں گی، کتنی؟ لہٰذا 5 والی روایت منسوخ ہے، یہ راوی کا وہم ہے کہ انہوں نے اس کو 5 کر دیا، یا پھر یہ حضرت جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا یعنی کہہ لیں تسامح ہے آپ کا، یا آپ کا اس کو اتحاد کہہ لیں، جس طرح بھی معاملہ ہے، لیکن آج یہ منسوخ ہے روایت۔ 1654 نمبر روایت ہے طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، پھر بعد میں آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اس کے 2 معنی ہیں۔ اگر تو دیکھیں تاکیم الوصل کے لیے، میں نے ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا، فقرا، پھر بعد میں انہوں نے کیا پڑھی؟ سورہ فاتحہ، جنازے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ابن عباس کی سنت، کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھو، ہاں جی فاتحہ پڑھو، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا، پھر کیا کرو؟ پھیل جاؤ، پھر نماز پڑھ کے اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو میں نے ابن عباس کے بھی جنازہ پڑھا، فقارا، انہوں نے جنازے کے اندر ہی فاتحۃ الکتاب پڑھی۔ اب قرآن کو دیکھیں، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم، یہاں پہ بھی صلیتو ماضی ہے، قرآن میں بھی اذا قضیتم ایسے ہی ماضی ہے۔ اچھا، جب تم پورا کر لو نماز کو، فانتشروا، پھر نماز کے اندر ہی پھیل جاؤ، اس طرح تو وہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا نا کہ نماز کے اندر ہی پھیل جاؤ زمین میں اور رزق تلاش کرو، یعنی جمعہ کی 1 رکعت پڑھ کے دوڑ لگا دکان کھول لے جا کے، یہ مطلب ہوگا۔ دیکھیں اصول ایک ہے، وہاں پہ ترجمہ تاکیم الوصلہ ماضی کے بعد آ رہی، یہاں پہ اسی طرح آ رہی۔ وہاں پہ جب تم نماز پڑھ لو تو اس کے بعد کیا کرو؟ پھیل جاؤ زمین میں۔ یہاں پہ بھی میں نے نماز پڑھ لی حضرت ابن عباس کے پیچھے، فقرا، پھر بعد میں آپ نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی۔ نماز جنازہ کے بعد فاتحہ بخشنا، دعا کرنا صحابی رسول کی سنت، یہ جنازے کے بعد دعا حضرت ابن عباس نے کی ہے، یہ اس سے استدلال ہے۔
اور فرمایا تاکہ تم جان لو انہا سنتن، بے شک یہ سنت ہے. یہ طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں. اچھا، جنہوں نے اس کے سے مراد یہ لیا کہ جنازے کے اندر فاتحۃ الکتاب پڑھی، تو جنازے کے اندر سورہ فاتحہ بطور ثنا پڑھنا جائز ہے. بطور ثنا پڑھنا، دعا کے طور پہ پڑھنا جائز ہے. وگرنہ اس کے اندر موطا کے اندر حدیث ہے کہ حضرت اپنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز جنازہ کے اندر قرات نہیں کرتے تھے. اور آتا ہے ابن شیبہ میں کئی اثار ہیں کہ فرمایا جنازے میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اچھا جی، دعا کی جائے گی. 1655 نمبر روایت. عوف بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا، میں نے یاد کر لی آپ کی دعا. آپ فرما رہے تھے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، معاف کر دے، اس کی لغزشوں کو معاف فرما، اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، اس کی قبر کو تحت البصر کشادگی عطا فرما، اور اس کو پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ دھو دے. اس کی تشریح پیچھے گزر نہیں گئی، ایک بار ہم نے کر نہیں دی. پانی اور اولے اور برف کیوں کہا گیا ہے؟ ہاں لگتا بھول گئی ہے، علم کمزور ہو گیا، زنگ لگ گیا علم کو. دیکھیں کپڑے پہ داغ لگتا ہے، واشنگ مشین میں ہم دھوتے ہیں، داغ دھل جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو سادے انداز میں اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، ببل لگ جاتی کپڑے. کہتے ہیں یار برف کی ڈلی لے کے نا، برف کا کوئی ایک پیس لے کے یہاں پہ رگڑو، یہ اتر جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کئی اس طرح کے داغ ہوتے ہیں، برف کے ساتھ ان کو ہٹایا جاتا ہے. روڈ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں مثلاً کوئی چیز گر گئی، کوئی بندہ شاپر میں لے کے جا رہا تھا، مثلاً کوئی وہ گر گئی اور وہ جم گئی، مٹی دیکھتے ہیں آپ. ایک بندہ مثلاً لے کے جا رہا ہے، لوڈر ٹرک کے اوپر مٹی لے کے جا رہا ہے یا ریت لے کے جا رہا ہے، وہ مٹی گری تو ہلکی سی بارش ہوئی اور ہلکا سا پانی لگا تو وہ جم گئی وہاں پہ مٹی. اسی طرح اب پانی ڈالیں وہ نہیں پگھلتی، بارش ہو وہ نہیں پگھلتی، برف کے اولے پڑتے ہیں وہ پگھل جاتی، کیونکہ برف جب بجتی ہے نا وہ ٹوٹتی، اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. یعنی کچھ گناہ، کچھ داغ ہوتے ہیں صرف پانی سے دھل جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں صرف برف کے پی سے دھلتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اولوں سے دھلتے ہیں. جب پانی بھی ہو، برف بھی ہو، اولے بھی ہوں، بالکل نیٹ اینڈ کلین، بالکل پاک سڑک ہو جاتی ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے. آقا فرماتے اللہ اس کو پانی، برف، اولوں کے ساتھ دھو دے، ایسا دھو اس کے ذمے میں کوئی گناہ باقی نہ رہے. یہ 3 سیکوینس حدیث میں لائے گئے ہیں. فرمایا ونقی من الخطایا، اور اس کو صاف کر دے گناہوں سے، جیسا کہ تو صاف فرما دیتا ہے سفید کپڑے کو محل سے. وہ ابدل دارن خیر من دارہ، اور اس کو اس کے عوض میں گھر، بہتر گھر عطا فرما، اس کو گھر والے بہتر عطا فرما، اس کو زوجہ یعنی اس کو اچھی عطا فرما اس کی زوجہ سے، یعنی جنت میں حور العین. وادخلہ الجنہ. اچھا یہاں پہ میں اس کا تھوڑی سی اندر یہ ملا علی قاری کی بات کر دوں. ملا علی قاری فرماتے ہیں اپنا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنت میں بھی اچھی بیوی عطا فرما. وگرنہ بات یہ ہے کہ ان نساء الدنیا یکن فی الجنت افضل من الحور لصلاتهن وصیامهن کما ورد فی الحدیث. لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے اپنی بیگم جنت میں حور العین سے بھی افضل ہوگی. بڑی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس بات پہ کہ اپنی بیوی جنت میں حور العین سے افضل کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ نماز پڑھتی تھی، یہ روزہ رکھتی تھی، اس نے حج کی ہیں، اس نے خدمت کی ہے خامند کی، اور وہ جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ان چیزوں کی، انہوں نے تو یہ کام نہیں نہ کیے. تو یہ سارا شریعت کے دائرہ کار میں سے ہو کے یہ گزری ہے، عند اللہ عزت اور مقام اس کی اس سے زیادہ ہوگی. اگلے دنوں وہ دوست پوچھ رہے کہ جنت میں اچھا یہ بیوی وہاں پہ بھی لڑا لڑا کرے گی کہ نہیں؟ جنت میں بیوی لڑے گی نہیں، جنت میں کوئی بھی نہیں لڑے گا کسی سے. جنت میں صرف محبت ہوگی، ایک دوسرے سے پیار، امن ہوگا، بغض نہیں ہوگا دل میں، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، انا نہیں ہوگی. جنت میں سارے سبحان اللہ دل شیشے کی طرح صاف ہر ایک کا ہوگا، بھائیوں کا، بہنوں کا، خاندان والوں کا، میاں بیوی کا، بچوں کا، آپس میں یعنی کسی ایک دوسرے کے لیے کوئی برا جذبہ دل میں نہیں ہوگا، نیکی ہی نیکی ہوگی بس. اور ایک روایت میں ہے واقعی فتنۃ القبر، اے اللہ، اور اس کو عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچا. اور ایک روایت میں فتنہ قبر اور عذاب نار سے بچا. اور راوی کہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے تمنا ہوئی کہ اس چارپائی پہ میت کی جگہ میں لیٹا ہوتا. تو حضور یہ ساری دعائیں میرے حق میں فرماتے ہیں.
ہائے ہائے کیا ایمان تھے صحابہ کرام کے. امام مسلم نے سے روایت کیا. 1656 نمبر روایت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کا وصال ہوا، اب عائشہ پاک نے فرمایا اس کو مسجد میں ان کی قبر میت کو داخل کرو حتیٰ کہ میں بھی جنازہ پڑھ لوں، یعنی حجرے کے ساتھ ہوں میں تو میں حجرے میں سے میں بھی شریک ہو جاؤں گی. فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، یہ دیکھیں نشانی لگا، آپ کے اوپر انکار کیا گیا اس بات پہ کہ نہیں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا درست. ہاں سنن ابو داؤد کے اندر ہے روایت، سنن ابو داؤد کے اندر یہ کہ فرمایا کہ جس نے جنازہ مسجد کے اندر پڑھا نا تو فلا شیء علیہ، اس کے اوپر وہ فلاح اس کی وہ کوئی شے نہیں. جس نے جنازہ مسجد میں پڑھا وہ جنازہ کوئی چیز نہیں، یعنی اس کا ثواب نہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو لہٰذا مولا علی قاری نے اس پہ ڈیٹیل سے بات بھی کی ہے کہ کہتے ہیں جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے. اور یہ دیکھیں آگے اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے 2 بچوں پر مسجد میں جنازہ پڑھا، سہیل پر، سہیل اور اس کے بھائی، اور ان کے بھائی کا نام سہل تھا، سہل اور سہیل دونوں کی جنازہ مسجد میں پڑھا. اس کی تعویل نارمل ہے کہ اس وقت بارش تھی کثرت سے، شدت بارش کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ مسجد میں پڑھا. آج بھی اگر سخت بارش ہو کوئی گراؤنڈ میں اور جنازگاہ ہو ہی نہ یا جنازگاہ تک جانا ممکن نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ آج بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اگر کوئی شیڈ ہے یا کوئی ایسی جگہ اویل ہو سکتی ہے آپ کو کہ اس کے اندر آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر بہتر وہاں پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں. اس کی وجہ مسجد جو ہے وہ اپنا عبادات وغیرہ کے لیے بنائی گئی. میت کی اس کا نہیں پتہ ہوتا، پاکی بلیدی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. میت کو آپ کو رکھیں وہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا 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 اس میں نکل آئے، تو یہ مسجد کے شان کے لائق نہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ ایک جنازہ ہی پڑھا، اس کے علاوہ ساری زندگی جنازے کدھر ہوتے تھے؟ جنازگاہ میں، باہر مصلی میں. ایسے ہی ہے. ہاں عید ہوتی تھی میدان میں، جنازہ ہوتا تھا میدان میں، تو مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا تھا. آج بھی مسجد نبوی شریف یا حرم مکہ میں جو جنازے ہوتے ہیں میتوں کو وہ مسجد نبوی شریف کی حد سے یعنی جب نماز پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا باہر ہی رکھتے ہیں. وہ آگے حجرہ سے کمرہ بنایا ہوا، امام پیچھے ہوتا ہے، وہ میتیں آگے حجرے میں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ جنازہ پڑھتے ہیں. وہ تو چلیں برکت کے لیے، عام نارمل روٹین میں یہ جنازہ مسجد میں ہی ہو رہا، مسجد میں جنازہ نہیں ہے. اچھا جی، اس کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر مسجد میں جنازہ جائز سمجھتے فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، پھر کیوں ہوا؟ صحابہ نے کہا مسجد میں کیوں لائے، مسجد میں تو نہیں لایا جائے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسجد میں جنازہ نہیں. اچھا تو مجبوری کے وقت آج بھی پڑھا جا سکتا. 1657 نمبر روایت ہے، سمرہ بن جندب فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ایک خاتون کے اوپر آپ نے جنازہ پڑھایا جو نفاس میں فوت ہو گئی تھی، بچہ جنا اور فوت ہو گئی. فقام وسطہا، حضور اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی میت کے درمیان میں، یعنی سینے کے برابر بندہ کھڑا ہو تو دیکھنے والے، اب دیکھیں جی دیکھنے والے کا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ آگے مروی ہے کہ درمیان میں کھڑا ہو بندہ. اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابو غالب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے پیچھے نماز پڑھی، وہ سینے کے برابر کھڑے ہوئے. اب دیکھنے والے کے اینگل مختلف ہوتے ہیں، ایک بندہ یہ حضرت انس بن مالک، ایک بندہ تھوڑا ادھر سے کھڑا پیچھے سے ہو کے دیکھتا، میں امام کھڑے ہیں آگے، میں ادھر سے ہو کے دیکھتا ہوں، میں ادھر سے دیکھوں گا کہ امام کدھر کھڑا ہے، امام نہ لگتا ہے پیٹ کے سامنے کھڑا میت کے. میں ادھر سے ہو کے دیکھوں گا تو مجھے دل لگے گا کہ امام سینے کے برابر کھڑا ہے. دیکھنے والے کے زاویے مختلف ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینے کے برابر کھڑے ہوتے تھے، اور بھی بہت سے صحابہ سے سینے کے مقابل کھڑا ہونا مروی ہے. تو بہتر ہے کہ سینے کے برابر کھڑا ہوا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ سینے کے اندر دل ہے، اس دل میں ہی ایمان تھا، تو اسی ایمان کی وجہ سے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جس کی وجہ سے آئے ہیں اسی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ ایک عقلی زاویہ ہے، وگرنہ کوئی یہ یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، یہ فقہی فروعی مسائل ہیں، ان کے اندر ہر امام کا اپنا اجتہاد ہے اور دلائل ہیں ہر امام کے. 1658 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر گزرے جسے رات کے وقت دفن کیا گیا تھا. فرمایا کب دفن کیا گیا؟ اسے حضور پچھلی رات. فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا ہم نے اس کو دفن کر دیا تھا رات کی طریقی میں، پتہ چلا رات کو بھی دفن کرنا جائز ہے، تو ہم نے ناپسند جانا کہ ہم آپ کو بیدار کریں ادب کی وجہ سے. فقامہ، تو کہتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا.
آپ نے یہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ صاحب قبر حضرت طلحہ بن برا تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور اللہ طلحہ کو تم ملے اس حال میں یہ تجھے دیکھ کے راضی ہو تو اس کو دیکھ کے راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہ اب آقا کریم علیہ السلام نے قبر پر جنازہ پڑھا یا دعا کی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ ولی کون ہے؟ اگر مثلا ولی نہیں آیا تھا، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا، تو ولی آ کے قبر کے اوپر جنازہ کرا سکتا ہے۔ اس کی پھر مدت میں علماء نے اختلاف ہے کتنے دن تک کرا سکتا ہے، اتنی دیر نہ ہو کہ میت اندر خراب ہو گئی ہو یہ۔ اچھا یہ، اور آقا کریم علیہ السلام تو پوری امت کے ولی ہیں، حضور النبی اولا بالمومنین قرآن ہے، تو حضور علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم نہیں کہ جی اس کی دل پہ قبر دل کرے جا کے پڑھ لو، اور اگر اس طرح جائز ہوتا تو امت مصطفیٰ آج تک حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کی قبر پہ جا کے جس کا دل کرے جنازہ پڑھے، ایسے تو نہیں ہے، لہٰذا لانگ ٹائم کے بعد یہ جنازہ یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، مخصوص مدت کے اندر اندر جلدی جلدی ولی پڑھا سکتا ہے دوبارہ۔ 1659 نمبر روایت، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت جو مسجد کی صفائی کرتی ہوتی تھی، یا کہ ایک جوان تھا، تو وہ اس کو گم پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن وہ نظر نہ آیا، حضور نے پوچھا اس کے بارے میں، تو وہ صحابہ نے کہا جی وہ فوت ہو گیا۔ فرمایا تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے یعنی اس کا اطلاع کیوں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں گویا کہ صحابہ کرام نے اس کے عمر کو چھوٹا جانا، کوئی نہیں عام بندہ جی چلو اس کو کر دیتے ہیں دفن، حضور کو کیا بتانا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ صحابہ نے بتایا، حضور علیہ السلام گئے، فصلی علیہا، حضور نے جا کر اس پر دعائے رحمت فرمائی۔ یہاں پہ صاف بنانے کا کوئی ذکر، جنازے کا بھی کوئی ذکر، ہاں تو یہاں صلی اللہ کا معنی دعا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا یہ قبریں ظلمت سے، اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں اپنے اہل پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر میری دعا کی برکت سے قبروں میں نور بھر دیا، متفق علیہ روایت۔ اچھا جی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ قبروں میں طریقی تھی، مراد یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے جنازہ عام تم نے پڑھا ہے، میرے جنازے پڑھنے سے جو نور ہونا تھا نا وہ ان میں نہیں ہے، وہ ان میں جو میرے جنازے سے ہونا تھا، تو اب میں نے دعا کر دی ہے، رب نے وہ نور پیدا فرما دیا۔ 1660 نمبر روایت ہے، حضرت قریب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام، وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے کہ ان کے صاحبزادے عبداللہ فوت ہو گئے۔ اچھا جی، قدید یا آسمان کی جگہ میں فرمایا اے قریب دیکھ کتنے بندے جمع ہوئے ہیں۔ کہتے میں نکلا، میں نے دیکھا کہ جناب بندے تو ہو گئے جمع کافی سارے۔ میں نے بتایا جا کے تو فرمایا کتنے ہیں؟ کہا جی وہ 40 کا ہیں۔ فرمایا جی 40 ہیں حضرت صاحب۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور میت کو لایا گیا، آپ کے شہزادے کی میت کو۔ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو بندہ مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر 40 بندے کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، یعنی 40 بندے مسلمان آئیں، یہ نہیں چلو ہندو 40 ہندو بندے آ جائیں افسوس کرنے اور 40 عیسائی آ جائیں، تو نہیں، مسلمان بندے 40 جنازے پر مومن آئیں۔ فرمایا اللہ شفاہم اللہ فی، اللہ اس میت کے حق میں ان 40 کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ 40 آ جائیں بندہ بخشا جاتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا، مولا علی قاری کہتے ہیں حکمت اس 40 کی اس وجہ سے ہے مجتمع 40 قط اللہ کا رفیہم ولی اللہ، جہاں پر بھی 40 بندے اکٹھے ہوں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ 1661 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت فوت ہو جائے اور اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، سارے اس کے لیے شفاعت کریں، دعا کریں اللہ اس کو بخش دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے میت کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے۔ 1662 نمبر روایت، یعنی 40 ہے اور 100 ہے، یعنی اس کے اندر مولا علی وہی بات کہ پہلے 100 تھا پھر 40 ہو گیا کہ چلو 40 ہی آ جائیں پھر بھی بڑے ہیں، یہاں مراد اسے عدد کثیر کو بیان فرمانا۔ دیکھیں اس وقت اتنا ہی تھا، اس وقت جنازے اتنے، لیکن ان 40 میں دیکھیں نا 40 کون سے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، یہ بھی تو دیکھیں نا، آج کل کا 400 40 کے برابر نہیں۔ 1662 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں مروا بجنازۃ، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی خیر کی باتیں کی، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔
دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس پر شر کی باتیں کی کہ بندہ نہیں سی ٹھیک، ایسی یہ ایسے تھا ویسے، فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے آقا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا تم نے اس کی خیر بیان کی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس کے اوپر تم نے بری باتیں کی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، یعنی تم جس طرح کی گواہی دیتے ہو اسی طرح کا معاملہ میت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ امام نووی فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے میت کی مذمت کی مرنے کے بعد، حالانکہ حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کی مذمت بیان نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو، تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اس مردے کے بارے میں بری بات کس طرح کی ہوگی؟ ملا علی قاری اس کا جواب آگے دیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، یہ نہیں جو ہے کہ لا تسب الاموات، مردوں کو برا نہ کہو، یہ ان کے حق میں ہے جو غیر مومن ہو، مردوں کو برا نہ کہو یہ مومنین کے حق میں، ہاں سوری میں غیر مومن کہہ دیا کہ غیر مومن سے مستثنا ہے، مومنین کے حق میں کہ مومن بندہ فوت ہو جائے جتنا مرضی گناہ گار ہے، مرنے کے بعد اس کا گناہ ڈسکس نہ کرو، لیکن جو کافر ہے ابو جہل ابو لہب وغیرہ، یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ مر گئے ان کی مذمت نہ کرو نا، ان کے بارے میں جائز ہے، تو لہٰذا وہ جو جنازہ دوسرا گزرا تھا وہ کسی منافق کا جنازہ تھا، ٹھیک۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ صحیح نہیں تھا، یہ اس طرح کرتا تھا، اس نے دین کے ساتھ یہ غداری کی، یہ اس طرح کے معاملات فرمائے۔ اچھا آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق بندے، بدعتی بندے، بد عقیدہ بندے وہ بھی مر جائیں، وہ بھی ان کی زندگی میں ان کی مذمت کرنا جائز ہے، جب دنیا پہ زندہ ہیں ان کو مذمت کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، تا کیوں کہنا؟ وہ بھی نیت یہ ہو کہ یہ توبہ کر لیں، صحیح عقیدے پہ آ جائیں، اپنا یہ ٹھیک ہو جائے۔ مرنے کے بعد فاما بعد موتہما فلا فائدۃ فی، ملا علی قاری فرماتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کیا تمہیں اسے ملے گا؟ کیونکہ عین ممکن ہے انہوں نے توبہ شوبہ کر لی ہو، اللہ جانتا، تو نہیں جانتا، چپ کر جاؤ، لہٰذا مرنے کے بعد مولا علی قاری فرماتے بد عقیدہ کو بھی گالی نہ دو۔ وَلِهَذَا امتنع الجمہور من لعن نحو یزید والحجاج۔ آگے جی، لیکن امام احمد بن حنبل نے اسے جائز قرار دیا۔ متفق علیہ روایت ہے، فرمایا مومن اللہ کے گواہ ہیں زمین میں، 1663 نمبر روایت ہے۔ حضرت عمر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن جس کے لیے 4 بندے بہتری کی گواہی دیں، 4 بندے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نے اس کی آقا اگر 3 دیں، فرمایا چلو جاؤ 3 بھی صحیح، اگر تینوں نے دی پھر بھی جنتی۔ عرض کی آقا اور 2 کے بعد اگر کوئی بندہ صرف 2 بندے اس کی خیر کی دعا، 2 بندے کہیں جی بندہ بڑا چنگا سی، قال و اسنان، فرمایا چلو 2 ہی سے، 4 سے ہاں کیا بات ہے جی، جو 2 بندے انہوں نے کہہ دیا نا بندہ چنگا سی، فرمایا اللہ پھر بھی جنت دے دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک کے بارے میں پوچھ نہیں سکے، ہم نے پوچھا نہیں ایک کے بارے میں، اگر پوچھ لیتے تو شاید کوئی بات مانی جاتی، کئی بار ایسے ہوا اور بھی پیچھے آتا ہے، فرمایا پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، 1663 نمبر روایت ہے۔ عائشہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، اس سے مراد مومن ہے۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا، بے شک وہ مل گئے ہیں جو اس کی طرف جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کیا تھا وہاں چلے گئے، لہٰذا تمہارے گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک، ابو جہل جہنم میں آیا کہ نہیں عذاب میں ہے، آپ کے گالیاں اس کو بھی اگر آپ گالیاں گندی گندی نکالیں گے، آپ کی گالیاں نکالنے سے کیا ہوگا؟ اس کو اضافہ آگ میں ہو جائے گا، ہاں نہیں، لہٰذا گالی دینا یہ ویسی مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اوپر سے مرنے والے کو گالی۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں جب تک ہو سکے شیطان پہ بھی لعنت نہ کر، تو اپنی زبان پہ لعنت کا لفظ کیوں لا رہا ہے؟ جتنی دیر تو نے لعنتیں ڈالنی اتنی دیر تو اللہ کا نام لے، اپنے اللہ کا ذکر کر۔ اچھا جی آگے 1665 نمبر روایت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے 2 بندوں کو احد کے شہداء میں سے ایک کپڑے میں، یعنی کفن پیچھے گزر گئیں 2 روایتیں ہیں جی، صحابہ کفن بھی تھوڑا تھا، پھر فرماتے ہیں ان میں سے کون قرآن کو زیادہ لینے والا تھا، یعنی حافظ کون تھا زیادہ، جب اشارہ کیا جاتا ان میں سے کسی کی طرف حضور اللہ میں اس کو آگے کرتے، فرمایا میں گواہ ہوں ان پر قیامت والے دن، میں گواہ ہوں گا ان پر۔ حضور نے ان کو ان کے خون میں دفن کرنے کا حکم دیا، شہید بندے کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، اوپر کفن دیا جائے گا، اور لیکن اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، لباس نہیں اتارا جائے گا، البتہ جنگی لباس اتار لیا جائے گا، زرہ وغیرہ لوہے کے جو وہ
ولم یصلی علیہم، حضور نے ان پر جنازہ نہیں پڑھا اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں شہید کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیچھے بہت زیادہ دلائل قائم فرمائے ہیں کہ شہید کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ وہ پیچھے اس دن بات لمبی ہو گئی، پھر میں آپ کو سنا نہیں سکا، یہ 111 صفحے کے اوپر یہاں پہ زبردست بڑا لمبا آپ نے بحث فرمائی ہے۔ عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں صلی اللہ قتلہ احد، حضور علیہ السلام نے احد کی شہداء پر جنازہ پڑھا، اور آگے بھی آتا ہے، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، یا ان کی بار بار ہر بار ایک شہید کو لایا جاتا، اندر حضرت حمزہ بھی ہوتے، اس طرح کر کے۔ اور امام مولا علی قاری فرماتے ہیں بہت روایتیں ہیں اور حسن درجے تک کی روایتیں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جنازہ ان کا پڑھا تھا۔ اچھا جی، اور مستدرک امام حاکم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ فصلی علیہ ثم جیء بحمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کو لایا گیا فصلی علیہ، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر شہداء کو لایا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جسم مبارک کو ایک طرف رکھا گیا، پھر حضور نے ان کی جنازہ پڑھی۔ یہ حاکم کے اندر انہوں نے اس کو روایت کی، تو لہٰذا شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ 1666 نمبر روایت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک لایا گیا گھوڑا معرور، جس کے اوپر کاٹھی وغیرہ نہیں تھی، حضور اس پر سوار ہوئے جب ابن دہدہ کے جنازے سے واپسی ہوئے، اور ہم چل رہے تھے آپ کے ارد گرد، یعنی جنازے جاتے وقت پیدل جانا اور واپسی پہ اگر سواری میسر آئے تو سوار ہو کے آنا جائز ہے، کیونکہ جاتے وقت قدم جو اٹھتے ہیں وہ بھی ساتھ ہے، تو واپسی پہ بندہ سواری استعمال کر سکتا ہے۔